بی اے پارٹ فرسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ لیکچر میں نے میر کی غزل کے کچھ شعر پڑھائے تھے، اور جو غزل میں پڑھا رہا تھا اس کے 3 شعر رہ گئے تھے، وہیں سے آج شروع کرتے ہیں۔ غزل تھی ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ یہ انتخاب شہپارے کی چوتھی غزل ہے۔ اس کے میں نے 4 شعر پڑھا دیے تھے، آخر کے 3 شعر رہ گئے تھے، وہ 3 شعر آج اور اس کے بعد اگلی غزل۔ مزہ دکھا دیں گے بے رحمی کا تیری صیاد، گر اضطراب اسیری نے زیر دام لیا۔ میر کہتے ہیں کہ اے شکاری، تو جو بے رحمی کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہم پہ ستم ڈھا رہا ہے اور ہم سے بڑی بے دردی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو تیرے اس بے رحمی کا مزہ ہم تجھے چکھائیں گے۔ گر اضطراب اسیری نے زیر دام لیا، کہتا قید میں اگر میری بے چینی نے ذرا سا بھی مجھے چین سے رہنے دیا تو ہم تجھے تیرے ستم کا مزہ چکھائیں گے اور تجھ سے تیری اس بے رحمی کا بدلہ لیں گے۔ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ بہت مشہور شعر ہے میر کا۔ میر یہ کہتے ہیں کہ میرا جو طریقہ تھا اس طریقے نے زندگی بھر محبت میں معشوق سے جو ہے وہ نبھا دی، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ کہتا پوری زندگی جو ہے وہ ناکامیوں سے واسطہ پڑا، لیکن کبھی ہم نے ناکامیوں کا شکوہ نہیں کیا معشوق سے، اس لیے جو ہے وہ اس سلیقے نے پوری زندگی معشوق سے محبت کے ساتھ نبھ گئی۔ اگر میں جو ہے وہ اپنی ناکامیوں کا شکوہ کرتا رہتا تو شاید جو ہے وہ محبت میں نبھ نہیں پاتی۔ یہ میرا سلیقہ کہ ناکامیوں پہ بھی میں صبر کرتا رہا، شکر کرتا رہا، اور شکایت میں نے نہیں کی، اس لیے جو ہے وہ میری نبھ گئی۔ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پا میرے شور نے روئے زمیں تمام لیا۔ میر کہتے ہیں کہ میں ان شاعروں میں نہیں ہوں جو ہنگامہ اور ہجوم اور بھیڑ بھاڑ میں رہتے ہوں۔ میں تو تنہا نشینی میں رہتا ہوں اور تنہا نشین ہوں، اور میری عادت یہ ہے کہ میں ایک گوشے میں جو ہے وہ چپ چاپ خاموش زندگی گزار رہا ہوں۔ کہتا مجھے دوسرے شاعروں کی طرح وہ بھیڑ بھاڑ پسند نہیں ہے، میں گوشہ گزیں تنہا نشین ہوں شاعروں میں دوسرے شاعروں کی طرح جو ہے وہ ہجوم پسند نہیں کرتا۔ پھر بھی میری فریاد ایسی تھی جس نے جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل کے میری شہرت پہنچا دی ہے۔ میری شاعری میں وہ رنگ ہے، میری شاعری میں وہ آہنگ ہے، میری شاعری میں وہ کیفیت ہے جس نے پوری دنیا پر جو ہے وہ قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں شہرت اور نام و نمود اور بھیڑ بھاڑ ہنگامے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ دور رہتا ہوں، پھر بھی میرے شعر ہیں جو ہوا کے دوش پر جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ میرا نالہ اور یہ میری فریاد اور یہ میری شاعری ہے جس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ میرا دیوانہ بنا کے رکھا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یہ 5ویں غزل ہے میر کی، جس کا مطلب میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا۔ کہتے ہیں میرا حال ڈھکا چھپا نہیں ہے، کائنات کا چپا چپا میرے حال سے واقف ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، چاہے پتا ہو اور چاہے بوٹا ہو وہ سب میرے حال سے واقف ہے۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔
کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ جانتا ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ جانتا ہو، دونوں امکان ہیں۔ کہتے ہیں میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ گل نہیں جانتا، ہو سکتا ہے جانتا ہو سکتا ہے نہیں جانتا ہو۔ یہ جو میر نے ایک شش و پنج کی کیفیت رکھی ہے، اسی نے شعر میں سارا حسن پیدا کیا ہے۔ کہتے باغ تو سارا جانے ہے، کہتا پورا باغ میرے حال سے واقف ہے، پوری کائنات میرے حال سے واقف ہے۔ اب میں اس کائنات میں جو معشوق ہے میرا، اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے حال سے واقف ہے یا نہیں ہے، باقی تو سب جانتے ہیں۔ عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کے اپنا وارا جانے ہے۔ کہتا ہے عاشق جیسا بھولا بھالا دنیا میں کوئی اور دوسرا نہیں مل سکتا، جو اپنی زندگی کے نقصان کو معشوق کے عشق میں اپنی زندگی کو قربان کر کے بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، زندگی کے دل کے نقصان کو، عشق میں دل کے نقصان کو بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کامیابی ہے۔ چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، کہتا ہے حسن کے شہر کا دستور نہیں ہے۔ کیا دستور نہیں ہے؟ دل کی بیماری کا علاج کرنا۔ کہتا دل کی بیماری کا علاج کرنا حسن کے شہر والوں کا دستور نہیں ہے، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے، حسینوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ عاشق کے دل کی بیماری کا علاج کریں، ورنہ دلبر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے۔ ورنہ انوسینٹ معشوق جو ہے، جو ابھی الہڑ ہے اور پوری طرح جس پر جوانی نہیں آئی ہے، وہ دلبر بھی، وہ معشوق بھی جو ہے وہ دل کی بیماری کا علاج تو جانتا ہے، لیکن یہ کہ حسینوں کا شیوا نہیں ہوتا کہ وہ دل کی بیماری کا علاج کریں۔ مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایہ رمز و اشارہ جانے۔ کہتے ہیں معشوق جو میرا ہے وہ صرف پیار، وفا، مہربانی، لطف، یہ چیزیں اس طرح کی جو ہیں ان سے واقف نہیں ہے، اور تو سب کچھ طنز و کنایہ رمز و اشارہ جانے۔ کہتے ہیں باقی سب طنز کرنا اور اشاروں کی باتیں سمجھنا اور کنایے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سب ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اگر وہ نہیں واقف ہے تو وفا سے واقف نہیں ہے، مہر محبت سے واقف نہیں ہے، پیار سے واقف نہیں ہے، مہربانی سے واقف نہیں ہے، باقی تو سب کچھ وہ جانتا ہے۔ عاشق تو مردہ ہے ہمیشہ جی اٹھتا ہے دیکھے اسے۔ کہتا ہے عاشق کی کیفیت تو ایک مرے ہوئے انسان کے جیسی ہے، جی اٹھتا ہے دیکھے اسے۔ کہتا ہے وہ اس کے اندر تو جان اسی وقت آتی ہے جب معشوق اس کا اسے نظر آتا ہے۔ یار کے آ جانے کو یکایک عمر دوبارہ جانے ہے۔ کہتا ہے وہ معشوق کے آنے کو یہ سمجھتا ہے کہ دوبارہ مجھے زندگی مل گئی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ معشوق کا آنا گویا زندگی ملنا ہے۔ کیا کیا فتنے سر پر لاتا ہے معشوق اس کے، جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے۔ کہتا معشوق اسی کے سر پہ فتنے ڈھاتا ہے، اسی کو ستاتا ہے، اسی کو تنگ کرتا ہے، اسی پہ ظلم ڈھاکتا ہے جس کمزور کو، جس ناتواں کو عشق کا مارا جو ہے وہ جانتا ہے، جس کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ یہ عاشق ہے، اسی پہ ستم ڈھاتا ہے، باقی کسی اور پر ستم نہیں ڈھاتا۔ تشنہ خوں ہے اپنا کتنا میر بھی ناداں تلخی کش۔ کہتا ہے نادان میر، مصیبتیں اٹھانے والا، تلخیوں میں زندگی گزارنے والا، اپنے خون کا کتنا پیاسا ہے، دمدار آب تیغ کو اس کے آب گوارا جانے۔ کہتا اس کے تلوار کی دھار کو اور اس کے جو ہے وہ وار کو، طاقتور وار کو آب گوارا، میٹھا پانی سمجھ رہا ہے، یہ ایسا پانی ہے جو پیا جا سکتا ہے۔ بس جناب عالی۔
آتش کی غزلیں اگلے لیکچر میں پڑھاؤں گا۔ آپ نے میری باتوں کو توجہ سے سنا، اس کے لیے شکریہ۔